آج کی نظم نون میم راشد کی نظم ہے جس کا عنوان ہے ستارے۔ نون میم راشد کا اصل نام راجہ نظر محمد جنجوہ تھا۔ وہ علی پور چٹھا گجرانوالا کے گاؤں کوٹ بھاگا میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے اقتصادیات میں ایم اے کرنے کے بعد اقتصادی بدحالی کا ایک طویل دور گزارا۔ بالآخر تقدیر ان پر مہربان ہو گئی اور وہ یو این او سے منسلک ہو گئے۔ انہوں نے کئی ممالک میں کام کیا، عمر کا آخری حصہ بیرون ملک گزارا اور وہیں وفات پائی۔ نون میم راشد اردو کی روایتی شاعری سے فنی اور معنوی انحراف کی ایک انوکھی مثال ہے۔ وہ سخت اور کھردر جذبات کے شاعر ہیں۔ نظم کے مروجہ روایتی سانچے ان کے فکر و فن کا ساتھ دینے سے یکسر قاصر تھے، چنانچہ وہ ایک نیا رنگ لے کر ابھرے۔ راشد جدید اردو نظم کے اولین معماروں میں سے ہیں۔ ان کے تخلیقی ذہن نے نظم کے مروجہ سانچوں کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے نظم میں حیت کے متعدد تجربے کیے۔ اگرچہ ان کی نظموں کی حیت اور تکنیک اردو نظم کے قاری کے لیے نئی اور انوکھی چیز ہے، لیکن انہوں نے زبان کے کلاسیکی اسلوب کو بھی مد نظر رکھا۔ انہوں نے قوافی کا ایک ایسا نظام مرتب کیا جو نظموں کی داخلی ضرورت نظر آتی ہے۔ اقبال کے عہد تک پہنچتے پہنچتے اردو نظم میں کئی ایک فنی اور فکری تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں، لیکن بہرحال اردو نظم سیدھی سادی اور آسانی سے سمجھ میں آنے والی چیز تھی۔ راشد کی نظمیں اس کے برعکس پیچیدگی اور ابہام لیے ہوئے ہیں۔ ان کی نظم سادہ اور بیانیہ نہیں ہے، بلکہ ان کی نظموں میں ڈرامائی اور افسانوی انداز ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے علامت نگاری سے بھی خوب کام لیا، اس لیے اکثر اوقات قاری کے لیے ان کی نظموں کے معنی اور مفہوم کی تہ تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کئی ایک نقادوں کا خیال ہے کہ وہ آج کے نہیں بلکہ آنے والے کل کے شاعر ہیں۔ ماورا ایران میں اجنبی، لا مساوی انسان، گما کا ممکن ان کے اہم شعری مجموعے ہیں۔ یہ نظم جو نصاب میں شامل ہے، ستارے، اپنی حیت کے اعتبار سے سونٹ ہے، اور سونٹ انگریزی کی اس حیت کو کہتے ہیں جو کہ 14 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس میں قافیوں کی ایک خاص ترتیب رکھی جاتی ہے۔ اس میں غزل کی شاعریت اور نظم کا تسلسل پایا جاتا ہے۔ اردو ادب میں اس کا آغاز کرنے والوں میں اختر شیرانی، عظمت اللہ اور نون میم راشد شامل ہیں۔ ستارے، نکل کر جوئے نغمہ خلد زارے ماہ و انجم سے، فضا کی وسعتوں میں ہے رواں آہستہ آہستہ۔ نکل کر جوئے نغمہ خلد زارے ماہ و انجم سے، فضا کی وسعتوں میں ہے رواں آہستہ آہستہ۔ بسوئے نہا آباد جہاں آہستہ آہستہ، نکل کر آ رہی ہے ایک گلستان ترنم سے۔ ستارے اپنے میٹھے مدھ بھرے ہلکے تبسم سے، کیے جاتے ہیں فطرت کو جمع آہستہ آہستہ۔ سناتے ہیں اسے ایک داستان آہستہ آہستہ۔ دیارے زندگی مدہوش ہے ان کے تکلم سے، یہی عادت ہے روز اولی سے ان ستاروں کی، چمکتے ہیں کہ دنیا میں مسرت کی حکومت کو، چمکتے ہیں کہ انسان فکر ہستی کو بھلا ڈالے۔ لیے ہے یہ تمنا ہر کرن ان نور پاروں کی، کبھی یہ خاکداں گہوارائے حسن و لطافت کو، کبھی انسان اپنی گمشدہ جنت کو پھر پالے۔
اب ہم اس نظم کی تفہیم کی طرف آئیں گے۔ پہلے بند میں دیکھیے، نکل کر جوئے نغمہ خود زارے ماہ و انجم سے، کہ نغموں کی جو ندی ہے وہ چاند ستاروں کی جنت سے نکل کر فضا کی وسعتوں میں رواں آہستہ آہستہ چلی آ رہی ہے۔ نکل کر جوئے نغمہ خلد زارے، خلد کہتے ہیں جنت کو، خلد زار جنت کا باغ، خلد زارے ماہ و انجم چاند ستاروں کی جنت سے، فضا کی وسعتوں میں ہے رواں آہستہ آہستہ، نغموں کی وہ ندی دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ زمین کی طرف آ رہی ہے، فضا کی وسعتوں میں بکھرے ہوئے۔ بسوئے نوحہ آباد جہاں آہستہ آہستہ، اب یہ نوحہ آباد جہاں دنیا کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ ترکیب۔ نوحہ آباد جہاں پہ ہر طرف ماتم ہے، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، آہوزاریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، تو بسوئے نوحہ آباد جہاں، وہ جو نغموں کا ایک طوفان ہے، نغموں کی جو ندی ہے، خلد زارے ماہ و انجم سے نکل کر زمین کی جانب، نوحہ آباد جہاں کی جانب چلی آ رہی ہے، اور نکل کر آ رہی ہے ایک گلستان ترنم سے۔ وہ گلستان ترنم سے، ان تمام سازوں کے اور سروں کے گلستان سے نکل کر زمین کی جانب رواں دواں ہے۔ ستارے اپنے میٹھے مدھ بھرے ہلکے تبسم سے، کہ جو ان کی چمکنے کی ایک کیفیت ہے، جب وہ ٹمٹماتے ہیں، چمک رہے ہوتے ہیں آسمان میں، آسمان کی کالی چادر پر جب وہ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، تو یہ نظارہ ہمیں وہ کیفیت عطا کرتا ہے جسے یہاں پہ راشد نے کہا، ستارے اپنے مدھ بھرے میٹھے، ستارے اپنے میٹھے مدھ بھرے ہلکے تبسم سے کیے جاتے ہیں فطرت کو جواں آہستہ آہستہ۔ یہ ان کا آہستہ آہستہ سے ٹمٹمانا اور چمکنا فطرت کو جوان کر رہا ہے، اس کو ایک نئی زندگی عطا کر رہا ہے حسن کی، وہ فطرت حسن سے بھر رہی ہے۔ اس نظارے سے سناتے ہیں اسے ایک داستان آہستہ آہستہ۔ اب وہ ستارے ایک داستان سنا رہے ہیں۔ وہ داستان کون سی داستان؟ کہ جب انسان کو جنت سے نکال کے دعوت الارض پہ، زمین پہ بھیج دیا گیا، اس خاکگاہ میں بھیج دیا گیا، اور اس کے لیے زندگی کو مشکل بنا دیا گیا، اس کے لیے آزمائشیں رکھ دی گئی، اس کے لیے یہاں پہ تکلیفیں، مصائب، غم اور آلام رکھ دیے گئے۔ تو وہ جو داستان ہے جو سنائی جا رہی ہے، وہ وہی داستان ہے کہ جب آدم کو زمین پر بھیجا گیا تھا۔ دیار زندگی مدہوش ہے ان کے تکلم سے، کہ زندگی کا جو گھر ہے، مراد یہ دنیا جو ہے، ان کے اس گفتار سے، ان کے اس تکلم سے، ان کی اس داستان سنانے کی کیفیت سے وہ سرشار ہو رہی ہے، مدہوش ہو رہی ہے، اپنا سر ڈھونڈ رہی ہے، اس میں گم ہے، اس سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ اور یہ عادت جو ہے ان ستاروں کی روز اولی سے ہے، جب سے وہ ستارے بنے ہیں، وہ چمک رہے ہیں، وہ ٹمٹما رہے ہیں، وہ یہ داستان سنائے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کاش کسی طرح سے اس جنت کو دوبارہ پا لے۔ چمکتے ہیں کہ دنیا میں مسرت کی حکومت ہو، تو یہی عادت ہے روز اولی سے ان ستاروں کی، چمکتے ہیں کہ دنیا میں مسرت کی حکومت ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں پھر سے سرشاری، سرخوشی، خوشحالی اور زندگی کے تمام رنگ، اس کی رعنائیاں بکھر جائیں، لوگوں کے غم، لوگوں کی تکلیفیں، لوگوں کے مصائب ختم ہو جائیں۔ چمکتے ہیں
کہ انسان فکر ہستی کو بھلا ڈالے، کہ وہ چمکتے ہیں اور چمک چمک کے یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش انسان زندگی کی تمام فکروں کو، فکر ہستی کو، اپنے ہونے کے اس تمام غم کو بھلا ڈالے اور اسی جنت کی اس کیفیت میں واپس چلا جائے جہاں سے اسے نکالا گیا تھا۔ لیے ہے یہ تمنا ہر کرن ان نور پاروں کی، کہ ان نور پاروں کی، ان نور کے ٹکڑوں کی، نور پارے نور کے ٹکڑے، لیے ہے یہ تمنا ہر کرن ان نور پاروں کی، ان ستاروں کی یہ ہر کرن جو ہے وہ یہ تمنا لیے ہوئے ہے، کبھی یہ خاکداں، یہ مٹی کا گھر، یہ دنیا گہوارہ حسن و لطافت ہو، کہ یہ دنیا حسن و لطافت کا گہوارہ بن جائے، کبھی یہ دنیا تمام خوشحالیوں کا گھر بن جائے، انسان ان تمام دکھوں سے، غم و الم سے نکل آئے اور سرخوشی، سرشاری اور زندگی کی تمام جو رعنائیاں ہیں ان سے لطف اندوز ہو سکے۔ کبھی انسان اپنی گم شدہ جنت کو پھر پا لے، کہ کاش ایسا ہو سکے کہ انسان اپنی اس گم شدہ جنت کو پھر سے حاصل کر لے، پر ایسا کب ممکن ہوگا؟ جب انسان اس دنیا میں امن سے، آشتی سے، بھائی چارے سے، محبت سے رہنا سیکھے گا، جب وہ ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنا چھوڑ دے گا، جب انسان اپنی ذمہ داریوں کو پہچان لے گا، جب انسان انسانیت کے ساتھ جینا سیکھ لے گا، تبھی انسان اس دنیا کو گہوارہ حسن و لطافت میں بدل سکتا ہے، تبھی انسان اس دنیا میں خوشحالیاں بکھیر سکتا ہے، تبھی انسان اس دنیا کو اور دنیا کی نعمتوں کو تسخیر کر سکتا ہے۔ جب جنگ نہیں ہوگی، جب کسی سے آگے نکل جانے کی جلدی نہیں ہوگی، جب ہر کسی کو اس کا حصہ مل رہا ہوگا، جب ہر کسی کو اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوگی، جب حکومتیں، سلطنتیں اپنی اپنی رعایا کو رعایا سمجھتے ہوئے اس کی جائز ضروریات عطا کر رہی ہوگی، تب یہ ممکن ہے۔ جب ہم آپس کے بغض، اناد، حسد نکال دیں گے دلوں سے، تب یہ ممکن ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے۔ شکریہ۔